بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم درس فارسی میں کتاب فارسی کا سبق نمبر 15 پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے حروف جارہ کا بیان۔ حروف جارہ یہ بنیادی طور پر حروف معانی کا ایک قسم ہے۔ حروف معانی ویسے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن چند اقسام اس کی بڑی اہم ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: حروف جارہ، حروف عطف، حروف ایجاب و نفی اور حروف استفہام۔ یہ تمام حروف معانی کے اقسام ہیں۔ حروف معانی ان حروف کو کہتے ہیں جن کا کوئی معنی ہوتا ہے، اور ایک حروف مبانی ہوتے ہیں۔ حروف مبانی وہ ہوتے ہیں جن سے کلمہ کو بنایا جاتا ہے۔ مثلا زید یہ زا یا دال سے بنا ہے، تو اس کے اندر یہ جو زا یا اور دال ہیں، ان کو حروف ہم مبانی کہیں گے۔ ان سے کلمہ کی تعمیر ہوئی ہے، کلمہ کو بنایا گیا ہے، کلمہ کی بنا کی گئی ہے۔ دوسرے ہوتے ہیں حروف معانی۔ حروف معانی وہ حروف ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی ہوتا ہے، جس طرح کہ مثلا از، اس کا معنی ہوتا ہے سے، یعنی ابتدا کے لیے ہی آتا ہے، اور تا یہ انتہا کے لیے آتا ہے۔ تو یہ حروف معنی ہوتے ہیں۔ حروف معنی میں سے یہ چند اقسام یہاں ذکر کیے جائیں گے: حروف جارہ، حروف عطف، حروف ایجاب و نفی اور حروف استفہام۔ آج کے سبق کے اندر ہم حروف جارہ کا بیان پڑھیں گے۔ تو حروف جارہ وہ حروف ہیں جو کسی اسم سے پہلے آ کر کسی فعل کے معنی کو اس اسم تک پہنچاتے ہیں، یا دو اسموں کے معنوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ یہ حروف جارہ ہے۔ یعنی حروف جارہ یا تو اسم سے پہلے آتے ہیں اور فعل کے معنی کو اسم تک کھینچ کر لاتے ہیں، فعل کے معنی کو اسم تک پہنچاتے ہیں، یا حروف جارہ دو اسموں کے درمیان آئے گا۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حروف جارہ یا تو ایک اسم اور فعل کے درمیان ہوگا، یا دو اسموں کے درمیان ہوگا۔ اگر ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان ہو تو پھر اس صورت کے اندر وہ حرف جار فعل کے معنی کو اسم تک پہنچائے گا، اور اگر دو اسموں کے درمیان ہو تو پھر یہ حرف جار ان کے معنوں کو آپس میں ملائے گا، ان کے معنوں کو آپس میں جوڑے گا۔ تو یہ حرف جارہ کی اور حروف جارہ کی یہ تعریف ہے۔ اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ حرف جار ہمیشہ اسم کے اوپر داخل ہوگا، ہمیشہ اسم کے اوپر، یہ فعل کے اوپر نہیں آتا، اور نہ ہی حرف جار کسی حرف کے اوپر آتا ہے۔ حرف جار ہمیشہ اسم کے اوپر آئے گا، اور جس اسم کے اوپر حرف جار ہوگا اس کو مجرور کہا جاتا ہے۔ جس بھی اسم کے اوپر آ جائے اس اسم کو مجرور کہتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال دی احمد در مسجد آمد۔ مثلا ہم اس کو ذرا صاف کر کے لکھ لیتے ہیں: احمد در مسجد آمد۔ اب اس مثال کے اندر یہ جو در ہے یہ حرف جار ہے، در۔ اب یہ دیکھیں، یہ آیا ہے مسجد، یہ اسم، اس کے اوپر یہ داخل ہے، اور یہ جو در ہے یہ اس فعل، یہ آمد یہ فعل ہے اور یہ مسجد یہ اسم ہے۔ اس در نے آمد فعل کے معنی کو کھینچ کر اسم تک پہنچایا ہے، تو اس در کو ہم کہیں گے کہ یہ حرف جار ہے۔ احمد یہ اس ترکیب کے اندر یہ مبتدا ہے، مسند الیہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، مسند الیہ یا مبتدا۔ در حرف جار ہے اور مسجد یہ مجرور ہے، اور آمد یہ فعل ہے، تو یہ حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جاتا ہے آمد کے، اور آمد یہ فعل ہے یا یہ مسند ہے۔ تو اب مسند الیہ اپنے مسند سے مل کر یہ جملہ، اس کو مبتدا نہیں کہیں گے بلکہ اس کو مسند الیہ کہیں گے، یا اس کو فاعل کہیں گے۔ تو پھر مسند الیہ اپنے مسند سے یا فاعل اپنے فعل سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ۔
تو خیر اس کے اندر یہ جو در ہے یہ اسم کے اوپر داخل ہے اور یہ فعل کے معنی کو کھینچ کر لا رہا ہے اسم اپنے مجرور تک، اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حرف جر ہے۔ یہ ایک مثال ہوئی اس کی، احمد در مسجد آمد۔ تو یہاں اسم کے اوپر داخل ہے اور یہ فعل کے معنی کو اپنے مدخول اپنے مجرور تک پہنچا رہا ہے۔ دوسری مثال دی ہے کہ قلم بر میز است، قلم بر میز است، یہ دوسری مثال ہے، قلم بر میز است۔ تو اب یہ جو بر ہے یہ حرف جر ہے اور میز یہ مجرور ہے، اور یہاں جو حرف جر ہے یہ دو اسموں کے درمیان آیا ہے، یعنی قلم اور میز، قلم بھی اسم ہے اور میز یہ بھی اسم ہے۔ تو یہاں یہ ان دو اسموں کے معنی کو ملانے کا کام دے رہا ہے بر، اور یہ ترکیب کے اندر جو قلم ہے یہ مسند الیہ ہے، اس کو آپ مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں، اور میزست یہ است یہ حرف ربط ہے، تو اور بر یہ حرف جر ہے، تو ہم قلم کو کہیں گے مبتدا، بر حرف جر، میز مجرور، تو یہ جار مجرور مل کر است اس ربط کے یا فعل ناقص آپ اس کو کہہ لیں، اس کے یہ متعلق ہے، تو متعلق ہو کر یہ پھر بن جائے گی خبر۔ اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا، یہ جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو خیر اس کے اندر یہ بر یہ مثال ہے، یہ حرف جر کی، یہ حرف جر دو اسموں کے درمیان آیا ہے اور ان کے معنی کو ملانے کا یہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ حرف جر کی تعریف ہے۔ حروف جارہ وہ حروف ہیں کہ جو اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں، فعل کے معنی کو اپنے مدخول یا مجرور تک پہنچاتے ہیں، یا دو اسموں کے درمیان آتے ہیں تو ان کے معنی کو آپس میں ملانے کا کام دیتے ہیں۔ اب یہ سمجھے کہ حروف جارہ کتنے اور کون کون سے ہیں۔ تو حروف جارہ ہیں با، ب، در، از، تا، را، بہر، پے وغیرہ، یہ حروف جارہ ہیں۔ اب با اور با ان دونوں کا جو معنی ہے، ان کا معنی ہوتا ہے سے، یا ان کا معنی ہوتا ہے کے ساتھ، یا ان کا معنی پر بھی کیا جاتا ہے بعض دفعہ، اور بعض دفعہ ان کا معنی کی طرف بھی ہوتا ہے۔ تو ان کے کئی معنی ہیں، سے اور اوپر، پر اور کی طرف، یہ سارے با کے معنی ہیں۔ اور در اس کا معنی ہوتا ہے میں، یعنی کسی شے کے اندر۔ از اس کا معنی ہوتا ہے سے، یعنی یہ ابتدا کے لیے آتا ہے۔ تا اس کا معنی اردو میں ہم کرتے ہیں تک، اور یہ انتہا بتانے کے لیے آتا ہے۔ کو، را اس کا معنی ہوتا ہے کو یا کے لیے۔ اسی طرح بہر، پے ان کا معنی بھی ہوتا ہے کے لیے یا کے واسطے۔ تو یہ تمام حروف جارہ ہیں اور یہ ہمیشہ اسم کے اوپر داخل ہوں گے، اور وہ اسم ان کا مجرور بنے گا، یا تو یہ فعل کے معنی کو اپنے مجرور تک پہنچائیں گے، اور اگر یہ دو اسموں کے درمیان ہے تو پھر ان کے معنی کو ملانے کا یہ کام کریں گے۔ تو یہ حروف معانی کا پہلا قسم آ گیا، حروف جارہ۔ حروف جارہ ان حروف کو کہتے ہیں کہ جو اسموں کے اوپر داخل ہو کر فعل کے معنی کو اپنے مجرور تک پہنچاتے ہیں، یا دو اسموں کے درمیان آ کر ان کے معنوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ مثال اس کی یہ کہ احمد در مسجد آمد، احمد مسجد میں آیا، یا کتاب بر میز است، کتاب میز پر ہے۔ پہلی مثال میں در یہ حرف جر ہے، اور دوسری مثال کے اندر بر یہ حرف جر ہے۔ اور حروف جارہ یہ چند ایک ہیں، با، بہ، بر، یہ بر بھی یہاں آئے گا، بر، در، از، تا، را، بہر، پے وغیرہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔